ویلکم ٹو نالج برین. ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین بائی آصف مصطفیٰ. آج کی اہمیت امروز میں 3 نومبر کے لیے بات کریں گے. دو اہم چیزیں. 3 نومبر 2025 عیسوی تاریخ اور ہجری تاریخ ہے 11 جمادی الاول 1447. آج کی اہمیت امروز میں دو اہم دن ہیں. ایک 3 نومبر کو سینڈوچ ڈے منایا جاتا ہے اور اسپوتنک 2 3 نومبر 1957 کو لانچ کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سینڈوچ ڈے کی. ہر سال 3 نومبر کو دنیا بھر میں ورلڈ سینڈوچ ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن اس مشہور کھانے یعنی سینڈوچ کے موجد کو یاد کرنے کے لیے خاص طور سے منایا جاتا ہے. سینڈوچ کا نام انگلینڈ کے ایک شریف زادے جان مونٹیگو سے منسوب ہے. کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں وہ کارڈ گیم یعنی تاش کا کھیل کھیلنے میں اتنے مصروف رہتے تھے. تاش کھیلتے کھیلتے کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا. باورچی سے کہا کہ گوشت کو 2 روٹیوں کے ٹکڑوں کے درمیان رکھ دے تاکہ وہ بغیر ہاتھ گندے کیے کھا سکے اور کھیل بھی جاری رکھ سکے. یوں اس طرح سے سینڈوچ وجود میں آیا. وقت کے ساتھ ساتھ سینڈوچ ایک عالمی کھانا بن گیا. دنیا کے ہر ملک نے اسے اپنے ذائقے اور ثقافت کے مطابق ڈھال لیا. کہیں یہ کلب سینڈوچ کہلاتا ہے، کہیں سینڈوچ کہلاتا ہے، کہیں پنیر ٹوسٹ کہلاتا ہے اور کہیں برگر یا کاتسو سانڈو. اس لیے 3 نومبر ارل آف سینڈوچ کے یوم پیدائش پر دنیا بھر میں ورلڈ سینڈوچ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ اس کی سادہ مگر تخلیقی ایجاد کو سراہا جا سکے جس نے کھانے کو تیز، آسان اور مزیدار بنا دیا. اب بات کرتے ہیں آج کی دوسری اہمیت امروز کی. 3 نومبر 1957 یہ وہ دن تھا جب انسانیت نے پہلی بار زمین کی سرحدوں سے آگے بڑھنے کا خواب حقیقت میں بدلا. یہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ اسی دن سوویت یونین نے خلا میں پہلا جاندار بھیجا اور اس مشن کا نام تھا اسپوتنک 2. 1957 میں سوویت یونین نے دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے اسپوتنک 1 لانچ کیا. یہ زمین کا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ تھا اور صرف 1 مہینے بعد انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا، ایک جاندار کو خلا میں بھیجنے کا. اس مشن کے لیے ایک خاص کتیا جس کا نام لائکا تھا اس کو منتخب کیا گیا. لائکا ماسکو کی ایک گلی سے ملی آوارہ کتیا تھی، لیکن اب وہ خلا میں جانے والی پہلی جاندار بن رہی تھی. سائنسدانوں نے لائکا کو کئی دنوں تک تربیت دی. انہوں نے اسے کئی دنوں تک تربیت دی، تنگ کیپسول میں بیٹھنے، شور برداشت کرنے اور وزن کے دباؤ کو سہنے کی. 3 نومبر 1957 کو اسپوتنک 2 نے قزاقستان کے بائیکونور اسپیس اسٹیشن سے پرواز بھری اور لائکا انسانیت کی پہلی خلائی سفیر بن گئی. اس وقت کی ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی. اسپوتنک 2 میں لائکا کی واپسی کا کوئی انتظام نہیں تھا. مشن کے چند گھنٹے بعد درجہ حرارت بڑھنے سے لائکا کی موت واقع ہو گئی. یہ ایک دردناک مگر تاریخی قربانی تھی جس نے سائنس کی راہ میں ایک نئی امید جگائی. اسپوتنک 2 نے دنیا کو دکھایا کہ زندہ جاندار خلا میں زندہ رہ سکتا ہے. یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں انسان کو خلا میں بھیجنے کے تجربات کیے گئے اور صرف 4 سال بعد یوری گاگرین نے خلا میں پہلا انسانی سفر مکمل کیا. اور یہ سب ممکن ہوا لائکا کی قربانی کی وجہ سے. اگر لائکا پہلی مرتبہ سفر نہیں کرتی تو آگے کی رہنمائی نہیں ہوتی. یہ سب ممکن ہوا تھا لائکا کی قربانی کی وجہ سے. 3 نومبر 1957 یہ تاریخ ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ترقی کی ہر منزل کے پیچھے قربانی چھپی ہوتی ہے. لائکا نے واپس آ کر زمین نہیں دیکھی لیکن اس کی قربانی سے انسان کو خلا تک پہنچا دیا. یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یاد رکھیں کہ سائنس کی دنیا بہت بڑی ہے. اسپوتنک 2 اور لائکا یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رہے گی اور سبھی بچوں کو یہ یاد رکھنا ہے. اسپوتنک 2 کے ذریعے لائکا کو بھیجا گیا تھا. لائکا ایک کتیا کا نام تھا جسے خلا میں بھیجا گیا تھا.
3 نومبر 1957، یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔